السلام علیکم۔ ہم لوگ کچھ لوگوں کا مزید انتظار کر رہے ہیں، ہم شروع کریں گے۔ اس وقت میں ایک جسٹ 1-2 منٹ میں اردو زبان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ بیسیکلی اس کی یہ ہسٹری ہے کہ جو مسلمان جب مختلف وقتوں میں اور مختلف علاقوں سے اس ایریے میں انٹر ہوئے، چاہے وہ پرشین، وہ ایران کے راستے سے، افغانستان کے راستے سے، عرب جو تھے، اور جو بیسیکلی جنہوں نے بہت زیادہ سال حکومت کی، مغلز جو تھے وہ ٹرکش تھے، بیسیکلی وہ تاتاری کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک کمبینیشن تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ جب پھیلا تو ان کی آپس میں انٹر میرجز ہوئیں، اور اس میں جو ہے وہ کمبینیشن آف ورڈز آتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ٹرکش کا پارٹ ہے، عرب کا پارٹ ہے، اور جو ہے وہ جو ہماری نیٹو جو اس علاقے کی جو لینگویج تھی، جو ہندی لینگویج تھی، وہ ہے شدھ ہندی لینگویج، اس کے کمبینیشن سے ایک نئی لینگویج بنی جس کو ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ دوں کہ اردو زبان کا تعلق اسلام سے بہت گہرا ہے، کہ اردو کی زبان کی بیس صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی کہ یہ اسلام کے اسپریڈ سے ایک نئی لینگویج بن گئی اس علاقے میں جس کا نام اردو، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کو اگر کوئی جوڑنے والی چیز ہے تو وہ کامن جو چیز ہے وہ ایک اسلام ہے اور ایک اردو ہے۔ باقی آپ چلے جائیں پاکستان کے کونے کونے میں، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ آپ کو مزاج کے، ڈفرینٹ ٹریڈیشنز کے، ڈفرینٹ لینگویج کے، اور ایسا ہے کہ کوئی کسی کو ہم بتائیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں کہ ہمیں عربی زبان تو چھوڑو، ہمیں تو اپنی ملک کی لینگویجز نہیں آتی۔ کسی کو پشتو نہیں آتی، کسی کو سندھی نہیں آتی، کسی کو بلوچی نہیں آتی، کسی کو کشمیری لینگویج نہیں آتی، کسی کو سرائکی بولنے نہیں آتی۔ ایون میرے جیسا انسان جو ساری عمر پنجاب میں رہا ہے، وہ پنجابی صرف اردو سپیکنگ پہ روب جھاڑ سکتا ہے، مجھے بھی نہیں پنجابی بولنی آتی، بیکاز بیسیکلی آئی ایم اردو سپیکنگ۔ تو بتانے کا مقصد یہ آپ کو اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں ہمارے ملک کو جوڑنے والی چیز اردو ہے، اور اردو کو سمجھنے کی اب میں ظاہر بات ہے میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں کہ جس پہ ہمارا جو ہم جس کے لیے ہم جڑے ہیں اور جو ہمارا یہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اردو جو عربی زبان ہے وہ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک عام سی کوئی مشین لے کر آئیں، اس کو استعمال کے لیے جو ایک مینول ہوتا ہے اس کے بغیر وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا جو مینول ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس قرآن پاک کی لینگویج کو ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی، اب روحانی طور پہ اس کا فائدہ حاصل کر لیں گے، ہمارا سر جھوم رہا ہوگا، لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور قرآن کے ساتھ ہم لوگ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس لینگویج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اردو زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ عربی زبان کے سارے الفاظ موجود ہیں، بائی دا وے۔ اردو زبان کے اندر عربک زبان کے تمام الفابیٹس موجود ہیں۔ تو ہمیں وہ زبان جس کے ایک ایک الفابیٹ، جس کا ایک ایک حرف تہجی وہ ہمارے لینگویج میں موجود ہے، تو کیا وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ میری مدعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے گرامر کے رولز پڑھتے ہیں، ہم اس کی حرف تہجی جیسے جو الفابیٹس ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو شاید پہلی دفعہ آئے ہیں، تو میں ساروں کو جوڑ کے اور ساتھ کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا ہے، دیکھیں میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کا یہ شعبہ ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علم کو آگے میسج یہ اسی طریقے سے ہے کہ قرآن کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے جب تک ہم قرآن کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے، اور اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لینگویج کا ضروری ہے۔ تو بیسیکلی اس لینگویج کو اگر یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ اگر کوئی عربی زبان سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہے کہ اس کو عربی کی مشکل ٹرمینالوجیز اور عربی کے جو مختلف جو لفظ ہیں جو کہ ہر میں ہوتے ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی، یہ اردو میں بھی یہ سارے یوز ہوتے ہیں، اس طرح۔ یہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان ٹرمینالوجیز کے پیچھے بھاگیں تو جب ہم لوگ انگلش بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی بتاتا ہے کہ میں فعل پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بول رہا ہوں جی، وہ ہماری اٹ بیکمز نیچر، وہ ہماری ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ تو یہی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ الفاظ، لوگ بھاگ جاتے ہیں، شیطان کا حملہ ایسا حاوی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ابھی میں آپ کو بولوں کہ مرکب توصیفی کو میں آپ پڑھاؤں گا آج آپ کو، اور میں آپ کو مرکب اشاری پڑھاؤں گا اور مرکب جاری پڑھاؤں گا، اور میں آپ کو جملے کا بتاؤں گا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو حالانکہ ٹھیک ہے، آئیڈیلی تو ہمیں آنا چاہیے،
لیکن ایکچولی اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اس کی عمل کے اندر وہ ترتیب ہمیں اگر سمجھ آ گئی تو ہمیں وہ اس کو نہ بھی ہمیں پتا ہو تو ہمیں ہمارا گزارا ہو جائے گا. تو دیٹس ورڈ کہ ہمیں قرآن کا میسج سمجھ آ جائے، اور یہ ایک گریجول پروسیس ہے. یہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مجھے 2 سال سے زیادہ ہو گئے اس کو بار بار ابھی میں اس سے کوئی مکمل میرے خیال سے میں نہیں کر سکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیل تو آگے بہت ڈیٹیل میں آ جاتا ہے، لیکن مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہی میسج میں آپ کو دوں گا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں اس چیز سے کہ یہ بہت مشکل ہے. آپ لوگ ترتیب سے شروع، آہستہ آہستہ ان کو جو گرامر کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، دعاؤں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ کو ٹرمینالوجیز پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا، آج جو میں انشاءاللہ جو میرا ہے کوشش یہ ہے کہ کچھ گرامر کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے، اور کچھ ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی ایک منٹ. تو ایکچولی اس میں جو میں تھوڑی سی گرامر کے بارے میں گفتگو پہلے کر کے پھر ہم لوگ آہستہ ہم لوگ اپنی اس پہ آئیں گے. کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑی تھوڑی گرامر کے بارے میں بھی بات کروں. ابھی تک میں نے اتنا انسسٹ کر کے نہیں کی ہے صرف گرامر کی بات، میں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو لوگ ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کو کلاس سنتے بھی ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا مقصد قرآن پاک کے میسج کو سمجھنا ہے، اور ایسی اس انداز میں سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کا پریکٹیکلی سمجھ آ جائے کہ ہمارے سامنے اگر تلاوت ہو رہی ہو یا ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آئے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کیونکہ ٹرانسلیشن اس چیز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، ٹرانسلیشن کر کے ہم کبھی نہیں کر سکتے. تو اچھا، تو سب سے پہلے ہمیں الفابیٹس کے بارے میں، جو حروف تہجی، آئی ایم سوری میری رائٹنگ اس کے ساتھ تو بہت ہی بری آ رہی ہے، آئی ایم سوری، میں الفابیٹس لکھ دیتا ہوں. الفابیٹس، ٹھیک ہے. پھر الفابیٹس کے ملنے سے جمع جب الفابیٹس ہوں گے تو کیا بنے گا؟ جملہ، یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹینس. ٹھیک ہے. سینٹینس 2 طرح کے ہوں گے. ایک سینٹینس ہوگا جو کہ کمپلیٹ ہوگا، یا آپ سمجھ لیں گے جس سے آپ کو پورا معنی پتا چل جائے، اور ایک انکمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے کہ اس میں کہ جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے نا اس کو جو کمپلیٹ جملہ اس کو جملہ کہتے ہیں، اور جو کمپلیٹ یا اس کو مرکب تام کہتے ہیں. یہ میں صرف نام کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے تھوڑے سے لفظ بولے صرف آپ کو یہ فیملیرٹی، جب آپ کتاب کھول کے پڑھیں گے تو یہ اس کی ہماری سگنیفیکینس کوئی نہیں ہے. سگنیفیکینس اس کی صرف یہ نام کی حد تک کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں کیا دوں گا کہ زید نیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کمپلیٹ جملہ. تو اس میں آپ کو پورا سمجھ آ گیا کہ یہ زید کی بات ہو رہی ہے اور وہ نیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب جو ناقص ہوتے ہیں نا وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرکب ناقص ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، اچھا مرکب ناقص کی ایگزامپل پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی جملے کو اگر میں بنا دوں، کنورٹ کر دوں اس میں، تو میں کہہ دوں نیک زید. اب یہ نیک زید جو ہے یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نیک زید سے کیا سمجھ آئے گی؟ یہ اگر ہم کہیں لکھ دیں نیک زید تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا یہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جملہ مکمل نہیں ہے. مکمل اس وقت ہوگا کہ جب اس کے ساتھ یہ جملہ ملے گا تو یہ جو ہوتا ہے نا اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے اس کو کہا جاتا ہے مرکب ناقص. ٹھیک ہے. تو اس میں 4 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی، اور یہ آپ کو بہت آرام سے سمجھ آ جائے گا، میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. میں صرف توصیف دیکھیں کیا کہتے ہیں، وصف، کوالٹی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو میں نے لکھا ہے، یہ میں نے نیک زید کر کے میں نے بتایا کہ بھائی یہ نیک زید جو ہے نا وہ نیک ہے. یا میں زید کو ہٹا دوں، یہاں پہ میں لڑکا کہہ دوں، لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کی کوالٹی بتا رہا ہوں. تو اس کی ایگزامپل اب آپ کو میں قرآن پاک کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے فوراً میں بتاؤں گا مرکب توصیفی کی. جیسے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا، جو ابھی تک پڑھ لی ہیں چیزیں، میں انہی کی ایگزامپل کوشش کروں گا کہ میں دوں. الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو شیطان الرجیم ہے نا، یہ ہمارا مرکب توصیفی ہے. وہ کیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو شیطان ہے نا یہ بہت مردود ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ رجیم ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں. تو یہ ہم اس کی کوالٹی بتا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جملے آپ کو بے تحاشا ملیں گے. اس کی اگزامپل اور میں آپ کو دے دیتا ہوں اسی مرکب کی ہی. سوری کیا چلا گیا, سوری یہ بند ہو گیا. یس یہ کچھ اس میں سافٹ ویئر میں مسئلہ ہو گیا. ایک منٹ پلیز. یہ کیا ہے بھائی؟ اوکے. الصراط المستقیم. کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط ہوتا ہے رستہ اور مستقیم ہوتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے کوالٹی بتائی ہے نا کہ ایک رستے کی ہم کوالٹی بتا رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیدھا رستہ, ایک خراب رستہ بھی ہو سکتا ہے, مشکل رستہ بھی ہو سکتا ہے, آسان رستہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس میں اس کی کوالٹی بتا رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جملہ اگر مکمل ہوگا تو وہ اس کو ہم مرکب تام کہیں گے یا اس کو جملہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ انکمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. اس کی 4 قسمیں میں سے پہلی میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا آ گیا جی مرکب اضافی. ٹھیک ہے. تو اس کی جو اضافت سے نام ہو رہا ہے نا اضافی, تو یہ بیسیکلی اس کی کوئی پوزیشن بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ملکیت بتا رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ زید کی کتاب. ٹھیک ہے. مطلب تو بیسیکلی یہ اس میں کسی ایک چیز کی پوزیشن بتا رہے ہوں گے. ابھی میں اس وقت میرے دماغ میں اس کی کوئی ایگزامپل نہیں آ رہی, میں آپ کو بھی اس کی ایگزامپل بھی بتاتا ہوں, لیکن اس کا لنک ہوگا, اس کی کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی کوئی چیز ہوگی. ابھی میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں, ابھی میرے اس وقت دماغ میں اسٹرائک نہیں کر رہی. آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی یہ اس طرح کا مذاق ہوگا. میں نے اردو میں آپ کو بتا دی, زید کی بک. ٹھیک ہے. احمد کا گھر. ٹھیک ہے. اللہ کا گھر, ہاں یس, بیت اللہ. ٹھیک ہے. یہ بیت اللہ از مرکب اضافی. تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے, ایک بیت ہے اور وہ کس کا ہے, وہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. بیت اللہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ دوسرا مرکب آپ کو میں نے بتا دیا. تیسرا مرکب ہے, کیونکہ وہ ورڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے دن سے ڈسکس کر رہا ہوں, ان کو کہا جاتا ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب جاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرف جار آتے ہیں. حرف جار کون سے ہوتے ہیں, میں جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کیا ان کے لیے ریویژن ہو جائے گی. جیسے ہم نے بولا تھا من. ٹھیک ہے. ہم نے بولا تھا فی. ہم نے بولا تھا الہ. ہم نے بولا تھا با. ٹھیک ہے. ہم نے بولا تھا لام. ٹھیک ہے. تو جو حرف جار کے ساتھ مل کے جو جملہ بنتا ہے, جو کمبینیشن بنتا ہے نا, اس کو مرکب جاری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اس کی ایگزامپل, یہ تو بہت ساری ایگزامپل ہم مل جائیں گی. اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا باللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر با اور الف تھا. تو یہ مل کے جو یہ کمبینیشن حرف جار, اور اس کے لیے عربی میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہوتا ہے, آپ کتاب کھولیں گے گرامر کی تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا, اس کو مجرور, جار اور مجرور کا کمبینیشن ہوتا ہے. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جملوں ان الفاظ کو آپ کو صرف سمجھ لیں کہ کوئی اس طرح کے الفاظ اگر ساتھ جوڑ کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ ہاں بھائی یہ مرکب جاری ہے, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو اصل میں ان لفظوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ من کا کیا مطلب ہے, فی کا کیا مطلب ہے, الہ کا کیا مطلب ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز, کی طرف. ٹھیک ہے. لام جب کے ساتھ آتا ہے, اسی میں با کی جگہ میں لام لگا دوں تو للہ. ٹھیک ہے. تو یہ لام ہوتا ہے کے لیے, فور, جو عربی میں جو اردو میں بولتے ہیں نا فور سوری کے لیے. تو یہ للہ اس کی آپ کی ایگزامپل ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب کچھ جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو جار مجرور کے کمبینیشن میں جو لفظ آتا ہے وہ مرکب جاری ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو, I'm sorry, یہ ایک دفعہ سمجھانا بہت ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اگر آپ کو بیسک اس کا تھوڑا سا نام اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آپ کے آگے کی انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گی. چوتھی چیز جو آج ہمارا بڑا اس میں تھوڑا سا میں آپ ٹائم لوں گا اور آپ کو بھی میں سمجھاؤں گا, وہ ہے مرکب اشاری. ٹھیک ہے.
تو دیکھیں آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں کسی چیز کی طرف پوائنٹ کیا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کی ایگزامپل کیا ہے, یہ کتاب, یہ گھر, ٹھیک ہے, یا وہ کتاب, وہ گھر. یہ ہم لوگ یہ وہ جو لفظ جملے بولتے ہیں نا, یہ پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا جملہ بولتے ہیں ہم, دس, دیٹ. ٹھیک ہے, یہ دس دیٹ کا جو جملہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو عربی کے اندر, کیونکہ عربی ایک بہت واسٹ لینگویج ہے, تو اس کے اندر اس کے لیے 4-5 الفاظ ہے, اس میں 2 زیادہ ہیں. میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں وہ بتاؤں کہ جتنوں کی ضرورت ہے, کیونکہ جو زیادہ بار بار آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ لوگوں نے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے, یہ جملہ جب کوئی عربی بولنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ یہ بولتا ہے, وہ ہاضا. ٹھیک ہے, ہاضا, ہاضا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو یہ اگر ہم کہنا ہے کہ کوئی مذکر ہو اگر, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہاضا. ٹھیک ہے, جو مونس ہوگا تو اس کے لیے اسی کی ہی لفظ ہوتا ہے حاضی. ٹھیک ہے, یہ ایک مذکر اور ایک مونس کے لیے ہوگا حاضی. تو اس کی کیا, حاضی جنہ. فار ایگزامپل کوئی, یہ بھی ایک ہم لوگوں کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے, کہ یہ میں آپ کو ابھی فی الحال یہ یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز مذکر ہے تو اس کے لیے حاضا آئے گا, اگر کوئی چیز مونس ہے, اور یہ ہے قریب ہے کوئی چیز نا, جو اردو میں ہم یہ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ وہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہ کے لیے لفظ ہے نا وہ حاضا ہے. ٹھیک ہے, حاضا, حاضی ہی. اور اگر 2 سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جمع ہوتا ہے. تو اس کے لیے قرآن پاک میں بتحاشا جگہ آتا ہے, میں شاید لکھنے میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, ہاؤلائی. ٹھیک ہے, ہاؤلائی. یا آپ نے سنا, یاد کریں قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آتا ہے ہاؤلائی. یہ 2 سے زیادہ کے لیے, یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اب 2-3 ورڈز اور ہیں, وہ میں بھی آپ کو انٹینشنلی میں نہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہا, صرف میں آپ کو بتا دوں. حاضانی یہ قرآن پہ کیونکہ کم دفعہ استعمال ہوا ہے یا میرے خیال سے نہیں ہوا, تو اس لیے اگر نہ بھی آپ کو. اور ہاتانی یہ مثنیٰ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو عربی زبان ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری لینگویج کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا انگلش میں اس کو سنگولر کہتے ہیں, اور 2 سے ایک سے زیادہ کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ 2 ہو چاہے وہ 2 سے زیادہ ہو, اس کے لیے پلورل کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جمع کہا جاتا ہے. لیکن عربی کے اندر ایک ایکسٹرا چیز ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مثنیٰ. جو مثنیٰ ہوتی ہے وہ 2 کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, تو یہ 2 کے بارے میں بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, یہ آپ سورہ رحمان کو یاد کریں تو یہ جملہ آپ کو یاد آ جائیں گے. تو 2 کا ذکر آ رہا ہوتا ہے, تو یہ 2 ہوتا ہے رب المشرقین و رب المغربین. تو یہ بیسیکلی جو یہ 2 کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو 2 سے زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے جمع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ 3 لفظ آپ یاد کر لیں, حاضا, حاضی, ہاؤلائی. یہ ہاتانی اور حاضانی آپ کو نہیں بھی یاد ہوتا تو ابھی گزارا چل جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو دور کے لیے چیز ہوتی ہے وہ یا دیٹ, اس کے لیے جو عربی میں لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذالک. اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک سورہ فاتح, یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب. ٹھیک ہے, تو ذالک الکتاب جو ہے نا یہ مرکب اشاری ہے. اب اس کے اندر آگے, کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے, آگے بہت لمبا راستہ ہے. لیکن اگر ہم نے اللہ سے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ میں اس لینگویج کو میں نے سمجھنا ہے, میں نے اس لیے لینگویج سمجھنی ہے کیونکہ یہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا اگر میں اس کتاب کو جو ہمارا مینول ہے ہمیں سمجھنا ہے, اور میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں اس کے اوپر عمل کر سکوں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ذالکل, تو یہاں پر یہ کیوں, یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکچولی تو اس کا مطلب ہونا چاہیے وہ کتاب, لیکن عربی زبان کے اندر کسی چیز کو اگر اسپیشل بنانے کے لیے کہا جائے تو وہاں پر اس رولز کی ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں. اور یہ ذالک الکتاب کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو عرب زبان جس کو پتا ہے نا وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ سامنے کی چیز کو زور دینے کے لیے یا بہت اسٹریس دینے کے لیے یا بہت اسپیشل بنانے کے لیے, اس کے لیے ہم کہیں ہز میجسٹی, تو یہ ذالک الکتاب کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بہت
ہم اس کو اس اشارے کے ساتھ کہہ کے مطلب یہ ہے کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت اسپیشل چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے جو یہاں پر ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے جو لفظ اس میں آتا ہے اس کو ذالکہ کہتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک میں زیادہ یوز نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں. ذالکہ ہی وہ کے لیے ہوتا ہے، اور زیادہ کے لیے اولئک، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں بے تحاشا جگہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اس کی اگلی آیتوں میں ہی، سورہ بقرہ کی میں آیتوں میں آ رہا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اولئک کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے، جمع کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ پلیز، سوری. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ اولائکا کا مطلب دو ہے، اور سوری دو کے لیے اگر ایک عورت کے لیے اشارہ اگر مؤنث چیز ہوگی نا، تو آئی ایم سوری میں ریپیٹ میں تھوڑی سی غلطی کر گیا ہوں، یہ ذالکا یہاں پہ نہیں آئے گا، یہ دو کے لیے آتا ہے. یہ ذالکا اور تلکا کے لیے فیمیل کے لیے میں بتانا ہی بھول گیا ہوں، میں مس کر گیا ہوں. فیمیل کے لیے اگر مؤنث ہوگی تو اس کے لیے ہوتا ہے تلکا، ٹھیک ہے، تلکا. اگر وہ چیز مذکر ہے جس کی طرف آپ پوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ذالکا کا لفظ آئے گا. اگر وہ اشارہ کر رہے ہو تلکا، تو آپ یاد کریں تلک الرسل، سورہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز مؤنث کے طور پہ یوز ہوتی ہے اس کے لیے تلکا کا لفظ آتا ہے، جو چیز مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ذالکا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو تلکا کے جو مثنیٰ، صرف میں لفظ بتا رہا ہوں آپ کو کے لیے، جو تلکا کی جو مثنیٰ کی والا جو لفظ ہے وہ تانکا ہے، ٹھیک ہے. اور ذالکا کا جو دو والا لفظ ہے مثنیٰ، وہ ذانکا ہے. لیکن ذالکا اور تانکا ہم قرآن پاک میں میرے خیال سے نہیں یوز ہوا، تو اس لیے اس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں، اولئکا پہ آ جائیں گے. اولئکا بے تحاش، وہ سب، یعنی کہ اگر ہم کہیں گے نا وہ سب، تو اس کے لیے اولئکا کا لفظ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو میرے خیال ہے کہ یہاں تک آپ تھوڑی سی گرامر ہم نے پڑھ لی آج کے لیے، میرے خیال اتنا کافی ہے. کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 4 طرح کے ہم نے مرکبات کی بات کی ہے. مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، اور مرکب اضافی، ٹھیک ہے. جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کے اندر کسی چیز کی پوزیشن، کسی چیز کی ملکیت، یا کسی چیز کا کسی چیز سے تعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے. جو مرکب توصیفی ہوتا ہے، جیسے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں، وصف بتا رہے ہیں، اس کی کوالٹی بتا رہے ہیں، تو وہ مرکب توصیفی ہے. اگر ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم کسی کے اس لفظ کے اندر جار، جو حروف جار ہیں جن کا مطلب بیسیکلی ان کو آپ سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں پریپوزیشنز، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر با کا لفظ ہے، اس کے اندر لام کا لفظ ہے، اس کے اندر فی کا مطلب لفظ ہے، اس کے مطلب الا کا لفظ ہے، اس کا مطلب الہ کا لفظ ہے. اللہم صلی علی محمد، پر، ایٹ، ٹھیک ہے، پر، الہ، ٹورڈز، کی طرف، فی، ان، میں، اور جو ہے وہ من، ٹھیک ہے، سے، جو قرآن پاک جو فرام، ٹھیک ہے، با، ود، لام، فور، ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں ایسا یہ پریپوزیشن، بیسیکلی آپ ان کو سمپل ورڈ میں پریپوزیشنز کہہ لیں، ان کے پر، میں، کی طرف، یہ سارے لفظ ہیں. تو ان کا جو کمبینیشن ہے وہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ جو میں آپ کو ایک دعا ہم جو کرتے ہیں، یا وہ آج میں جو جملہ لکھوں گا جو دعا کے ریفرنس پہ پہلے میں بات کر رہا ہوں، پھر ہم قل هو اللہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ ہر وقت ہمیں کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں انا للہ، ٹھیک ہے، و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مرنے پہ کیوں کہا جاتا ہے، کسی کے فوت ہونے پہ ہم یہ کیوں جملہ بولتے ہیں؟ اور کیا یہ صرف کسی کے فوت ہونے پہ جملہ بولنا چاہیے، یا ہمیں ہر وقت یہ جملے کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت سوچنا چاہیے؟ اس کا جب آپ کو مطلب بتاؤں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. جو میں نے آپ لوگوں کو ایک جو گرامر کی جو باتیں پچھلی دفعہ جو بتائی تھی، ان میں سے ایک بات میں نے آپ کو اشارے کچھ اسپیسیفک بتائے تھے، جن میں ایک الف تھا، ایک نون تھا، ایک تا تھا، ایک یا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرے گروپ میں کاف تھا، ہا تھا، نون الف نا تھا،
اور دوبارہ سے یا تھا. ٹھیک ہے, یہ جملے کو شروع میں آنے والے تھے اور یہ جملوں کے اینڈ پہ آنے والے تھے. تو یہ بیسیکلی یہ اننا جو ہے نا, یہ اٹ از کمبینیشن آف ان اینڈ نا. ٹھیک ہے, تو جو نون الف نا ہے نا, یہ یوز ہوتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پر بھی اس کی ایگزامپل کیا تھی, میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتائی ہے, رب بنا, اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, تو ان نا یہ جب کمبائن ہوگا, جڑ جائے گا, تو یہ اس کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ان نا کے طور پہ بھی آیا ہوا ہے. انا آتینا کل کوثر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو وہ بیسیکلی ہم کے بارے میں ہوتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ قرآن پاک میں اننا بھی, ایکچولی اٹ از اننا, اٹ شوڈ بی اننا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان اور نون الف نا مل رہا ہے. ان کا کہا جاتا ہے, اننا کہا جاتا ہے بے شک کے لیے. اننا کا جو لفظ ہے, یہ ہم لوگوں نے جب والعصر پڑھی تھی, سورہ عصر پڑھا تھا, تو اس میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر کسی چیز میں تاکید پیدا کرنی ہو, ضرور اگر آپ نے سٹریس دینا ہو, اس کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے وہ انا کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انا کا ورڈ اگر کمبینیشن ود دیز ورڈز ہوگا تو اس کے مطلب میں تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بولے انا تو یہ جملہ غلط ہے. تو دیکھیں, اس سے تجوید بھی آپ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو مطلب سمجھ آ گیا, آپ کبھی بھی اس کو انا نہیں پڑھیں گے, انا, کیونکہ انا کا مطلب کچھ اور ہے, بے شک ہے, ہم نہیں ہے. اگر آپ اس کا مطلب نکالیں گے نا, بے شک ہم, تو اس کے لیے آپ کو اس کو پڑھنا بھی انا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں آئی ہوپ یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا. انا, اس لیے جب کوئی پڑھے قرآن پاک کی تلاوت جو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں اس لیے بھی سمجھ نہیں آتا, ہم اس لیے بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب ہی نہیں پتا اس کا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ انا اور انا میں فرق ہے, کیونکہ انا کا مطلب ہے میں, بے شک ہم, اور انا کا مطلب ہے بے شک. تو ہم نے قرآن پاک کا مطلب بدل دیا نا, اگر ہم نے وہ پڑھا ہی غلط طریقے سے. ٹھیک ہے, تو انا تھوڑا سا کھینچ کے بولنا ہے, انا, کیونکہ الف بھی آپ نے بولنا ہے ساتھ, تو الف بولنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا. بے شک ہم. ٹھیک ہے, تو انا میں نے آپ کو بتا دیا, ان بے شک ہم, للہ. دیکھیں اب پھر وہی جار والا آ رہا ہے جملہ, لام اور اللہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں, یا بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں. پھر واو آ گیا. واو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, واو جو ہے وہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور واو آؤ کی فارم میں یا واو کی فارم میں اور کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی کہ ہم جو انگلش میں جب اور بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اور کسی چیز میں. تو یہاں پر آپ کو پہچان مل گئی کہ یہاں پہ قسم تو نہیں کھائی جا رہی نا, یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں, اور ہم نے, اب آ گیا الہی. تو الہی کو آپ کو, ابھی میں نے آپ کو جو لفظ بتایا تھا الہ, ٹورڈز. ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ, اب یہ الہ ہے اور پلس ہا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہا کا مطلب یہاں سے ہم نکالیں گے ہا. یہ ہا کا لفظ ہوتا ہے, کیونکہ جو ہم نے سورہ اخلاص میں بھی جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی آپ کو یہ ہوا کا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جو ہا ہوتا ہے نا, اٹ از فار تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن, جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے, جس سے بات سامنے والے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. جو ہم سب کو یہ بات پتا ہے, جو گرامر ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا بندہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے, جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے, اور وہ بندہ جو تیسرا بندہ جو وہاں موجود نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بات ہو تو اس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھرڈ پرسن کے لیے جو یوز ہوتی ہے نا, وہ ہا کا لفظ ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہم انگلش میں جو لفظ اس میں بولتے ہیں وہ ہی, شی, اٹ, دے. ٹھیک ہے, ہی, شی, اٹ, دے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی کے ساتھ میں نے, کیونکہ اصل میں چکر یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی بتانی میرے لیے بہت ضروری ہے, میرے لیے مشکل ہے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا. اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور پلیز اگر درمیان میں اگر کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تو وہ مجھے روک دے, میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. کیونکہ ہمیں بے شک ہم تھوڑا کریں, لیکن ہم اگر سمجھ آ گئے, اگر آپ کے بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو گئے تو آپ کے لیے آگے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ایک 10 منٹ میں نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ جو ہے نا اعراب. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو یہ الہی سمجھانے کے لیے آپ کو اعراب تھوڑے سے دوبارہ سے ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک حالت رفع ہوتی ہے, ایک حالت نصب ہوتی ہے, ایک حالت جر ہوتی ہے.
حالت رفع ہوتی ہے, حالت نصب ہوتی ہے, حالت جر ہوتی ہے. اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جو کام کوئی کر رہا ہو, یعنی کہ جو لیڈنگ پوزیشن میں ہو, ٹھیک ہے, وہ حالت رفع ہوتی ہے. جس پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ جو حالت, یہ فائلی حالت ہوتی ہے, یہ مفعولی حالت ہوتی ہے, اور یہ پوزیسو ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں ملکیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی کام کر رہا ہوگا, اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں کہوں گا آئی ایم, آئی کا لفظ میں بولوں گا, ٹھیک ہے, تو یہ حالت رفع ہو گئی ہے. دوسری کیا چیز ہو گئی؟ نصب, یعنی کہ مائی, یعنی کہ میری کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی اس کی ایگزامپل ہے کہ آئی ایم گوئنگ, مائی کار بروک ڈاؤن, میری گاڑی خراب ہو گئی. تو جو مائی یا میری کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ جو جس طرز میں بولوں گا, اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ وہی میں ہی, میری حالت بدل گئی ہے, میں حالت منصوب ہو گیا ہوں, حالت نصب میں آ گیا ہوں, میری کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سوری, میرے مطلب میرے اوپر یہ چیز افیکٹ ہو رہا ہے. ایک منٹ, ایم سوری, یہ والا یہ جر ہے, ایم سوری, یہ جو مائی ہے نا, یہ جر ہے, یہ جر ہے, یہ نصب نہیں ہے. یہ اگر میرے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے, می, ٹھیک ہے, می, ہی گیو می, یعنی کہ اس نے مجھے مارا. اگر میں بولوں اس نے, ایم سوری, یہ میں بولنے میں غلطی کر گیا ہوں, اس نے مجھے مارا, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہی ہٹ می, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو میری حالت کیا ہو گئی ہے کہ میرے پر کوئی کام ہو رہا ہے, تو یہ حالت نصب ہے, ٹھیک ہے, غلطی کی معذرت ہو. یہ میں بول رہا تھا, لفظ میں نے نصب بول دیا تھا, یہ جر ہوتا ہے. اور مائی, یہی چیز اگر میں تیسری جملہ بولوں گا, میری گاڑی خراب ہو گئی, میری گاڑی خراب ہو گئی, تو اس کو کیا کہوں گا؟ مائی کار. یہ جو حالت ہے نا, میں ہوں, میں ہی, یہ میری ہی بات ہو رہی ہے, یہ میں ہی, میں آئی ہوں, می بھی میں ہوں, اور مائی بھی میری ہے, لیکن یہ میری حالت بدل گئی ہے. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اعراب, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تین حالتیں ہوتی ہیں, ایک حالت رفع ہوتی ہے, حالت نصب ہوتی ہے, حالت جر ہوتی ہے. تو یہ پھر میں یہ بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا, ہر دفعہ 2-3 منٹ لے کے آپ کو دوبارہ بار بار بتاتا رہوں گا, تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے الٹیمیٹلی. یہاں پر اب وہ جہاں پہ جس جملے سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ الی پلس ہا ہے, تو یہ بیسیکلی اب یہ ہوا, جو اس کے لیے یہ جو ہا کا لفظ ہے نا, اس کے لیے آپ یہ یاد کر لیں, کیونکہ جب ہم نے ابھی سورہ اخلاص پڑھنی ہے, تو اس کے پہلی جو آیت ہے وہ قل هو اللہ احد ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا آ رہا ہے, ہوا کہا جاتا ہے ہی کو, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو الہ پلس ہی آ رہا ہے نا, یہ حالت رفع ہے, یعنی کہ اس کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی حالت رفع کا مطلب یہ ہے کہ ہی, یہ دس از ہی, یہ یہاں پر جو جملہ, یہ کسی کے بارے میں بھی ہم بولنا ہوگا تو ہم ہوا بولیں گے, ٹھیک ہے, ہوا بولیں گے, اور وہ ہی کے معنی میں آئے گا. یہ الیہ, اس کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے یہ ہا کا لفظ آئے گا, اور یہ حالت کیا نام ہے اس کا, نصب میں بھی یہ دونوں جملے ایک ہی ہیں, نصب میں بھی اور جر میں بھی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, یہ ہا ہو جائے گا. تو یہ میں آپ کو الی, اور یہ ہی, یہ یوں لکھا جاتا ہے نا, تو یہ ہی, اگر الی, اگر میں لکھوں الی ہا, اس طریقے سے لکھوں گا نا, تو یہ عورت کے لیے, مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہوا اس کے لیے ہے, یہ حالت رفع میں ہے, اور اگر اس کو حالت نصب اور جر میں کروں گا نا, تو میں یہ ہو لکھوں گا اس طرح کر کے, اور وہ یہ یوں آئے گا, جو لکھنے میں یہ ہوا آئے گا. اور اگر میں فیمیل ہے, تو یہ فیمیل کے لیے ہوا کے جیسا لفظ ہے ہیا, ٹھیک ہے, ہیا. تو اس کے لیے یہاں پہ آ جائے گا ہا. یہ حالت رفع ہے, اور یہ حالت نصب اور جر ہے, ٹھیک ہے. یہ حالت رفع ہے, یہ حالت رفع ہے, اور یہ حالت نصب اور جر ہے. تو یہ الیہ, تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس کی طرف. تو میں اب دوبارہ اسی جملے کی طرف جا رہا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اس کے اندر الہ تھا طرف, اور یہ میں نے آپ کو ہو ایکسپلین کیا ہے. اس کے آگے اگلے جو ہوں گے جملے, یہ بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے ضمائر, ان کو کہا جاتا ہے پروناؤنز, ٹھیک ہے. یہ پروناؤنز ہیں, یہ سارے پروناؤنز ہیں. جیسے اس کا یہ ہے کہ
ہی شی اٹ دے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہز، ہر. یہ اٹ قرآن پاک میں نہیں، مطلب یہ عربی زبان میں نہیں اٹ آتا. یہ اٹ بھی یہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور دے کے لیے دیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹ اور دے دونوں کے لیے یہاں پہ ہز اور ہر کے معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ جو ہے حالت رفع ہے اگر آپ اس کو عربی میں لائیں گے، اور یہ حالت نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، آئی نو کہ تھوڑا سا یہ مشکل ہو گئی ہے، تو میں اس کو دوبارہ سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی آپ اس جملے کو جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اچھا، راجعون کا مطلب ہوتا ہے رجوع. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا رجوع کرنا. ٹھیک ہے، تو جو راجعون کے جو میں یہاں پر جو یہ بولا جا رہا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا میں تو اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ راجعون کے اندر رجا ہے، اور یہ رجوع کے مطلب میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے یہ جو یہ طرز ہے اس میں یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ اونا اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا اس میں کمپلیکیٹڈ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ پچھلی والی چیزوں کو میں ساتھ ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ تھوڑی سی ہو گئی ہے کہ جو جمع ہوتا ہے نا، آپ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے. اونا جو ہے اٹ از فار مور دین ون پیپل. ٹھیک ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہم قل هو اللہ پہ آتے ہیں. قل ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں آپ کو بھی اس کی تفسیر سے میں دکھاتا ہوں، لیکن اس کو پہلے ان کے لفظوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد اس میں ترجمے میں آئیں گے. کہ ایکچولی اس کی پیچھے یہ تھی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کا پیغام دیا، جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، تو بیسیکلی اور پھر جب وہ نئی بات مان رہے تھے تو سورۃ الغافرون نازل ہوئی تھی. اس میں کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کہ ان سے کہہ دیں کہ جو ہے نا کوئی یا ایھا الکافرون ہے کافروں، جس الہ کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کو نہیں عبادت کرتے، اور جس کو ہم کرتے ہیں اس کو تم نہیں کرتے. تو اینڈ پہ کہا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا جو اللہ ہے اس کا نسب کیا ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عرب میں نسب کے بارے میں بہت بات ہوتی تھی. تو بیسیکلی قل هو اللہ احد جو ہے یہ سورہ اخلاص جو ہے، اس کا مطلب اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور اس کے اندر ایک چیز کو خالص کیا گیا ہے. خلوص یہ وہی لفظ ہے جو خالص میں اور خلوص میں بالکل پیور کیا گیا ہے، اور اللہ کی ذات کی وحدانیت کو اس میں بالکل پیور کیا گیا ہے. اس کو دیکھیں 4 الفاظ کے اندر اللہ کی ذات کو پورا ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تو یہ بیسیکلی اس کی یہ تھی کہ اللہ کا، کیونکہ وہ لوگ تو جو تھے وہ انہوں نے اپنے مٹی کے بنائے ہوئے تھے پوجنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے جو دیوی دیوتا تھے وہ بچے بھی ان کے پیدا ہوتے تھے، ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل. یہ قل کے اندر جو بھی الفاظ ہیں نا، آپ دیکھیں ہماری زبان میں جو ہے ہم اقوال کہتے ہیں، اور تو یہ وہی لفظ ہے کسی کو کہہ دے نہیں. تو یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے ہو اللہ. ابھی میں نے آپ کو ہوا ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ اللہ جو ہے، یہ وہ کے لیے لفظ آ رہا ہے، وہ اللہ احد ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ از الہ، اللہ از دا اسپیشل موسٹ اسپیشل الہ. تو اس کے لیے اللہ کا لفظ ہے احد ہے. ٹھیک ہے، احد ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ احد جو ہے وہ ویسے جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں واحد کے لیے کا
کا مطلب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یوز ہوتا ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایکسکلوسیو، ون اینڈ اونلی، اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے احد، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دیکھیں یہ جو صمد ہے نا، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہماری زبان کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے بے نیاز۔ ایکچولی جو بے نیاز ہے یہ لفظ صمد کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا، یہ بہت 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 واسٹ ورڈ ہے، اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل فہم القرآن سے اگر آپ پڑھیں یا آپ کسی کی بھی تفسیر سے سنیں تو آپ کو ہوگی حیرانی کہ بے نیاز جو لفظ ہے نا وہ صمد کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترجمہ کر کے ہم کبھی بھی ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انٹینسٹی اس لفظ کی اتنی انٹینسٹی ہے کہ میں یقین کریں پچھلے 2 ہفتوں سے میں بار بار سن رہا ہوں الصمد، اور آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سویلو۔ اتنا یہ واسٹ ورڈ ہے کہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز کی جو وہ ذات کے جو کھوکھلی نہ ہو، وہ ذات کے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ ذات کے جو کامل ہو، ہر اپنی کوالٹی کے اندر پرفیکٹ ہو، جو سب سے بڑا سردار ہو، اس کو صمد کہا جاتا تھا۔ ہر وہ ذات کے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور اس کی سب کو ضرورت ہو۔ یہ چند الفاظ ہیں جو کہ صمد کے بارے میں، اگر آپ ابھی میں آپ کو فہم القرآن دکھاتا ہوں تو اس کے اندر تو اتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں صمد کے بارے میں، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہر کوالٹی کے اندر جو کامل چیز ہے اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں صمد جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ہے، قرآن پاک میں صمد کا لفظ دوبارہ اور کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ اٹس سچ اے کمپیکٹ ورڈ۔ تو اگر آپ کو صمد اگر ہم ویسے بول دیتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، تو یہ بے نیاز از ناٹ ایکسپلیننگ، اور ہماری زبان کے اندر کوئی لفظ ہے ہی نہیں، وہ انگلش میں انہوں نے لکھ دیا انڈیپینڈنٹ۔ اب انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ تو کوئی بھی انسان بھی ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ، تو انڈیپینڈنٹ لفظ اللہ صمد جو یا بے نیاز لفظ صمد کا ایکسپلینیشن کر ہی نہیں سکتا۔ یا آپ میں نے لنک بھی بھیجا تھا، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم لوگوں جن لوگوں کو قرآن پاک سمجھ آتا تھا ان کے دلوں پہ کیسا اثر ہوتا تھا۔ کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، آپ کی عقل ختم ہو جائے گی، آپ اس چیز کو لفظ کو احاطہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ الصمد، دیر از سو مچ ان اٹ، یہ آپ اس لفظ کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ کے اسماء الحسنہ کے اندر تو آپ کو حیران ہوگی۔ اسی طریقے سے احد جو ہے نا، اٹس کو ون اینڈ اونلی، یہ اللہ کی اب ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ احد ہے، ٹھیک ہے، ہی از ون اینڈ اونلی، جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز میں پرفیکشن میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، یہ حی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ آتا ہے لم یلد، جو لم جو ہوتا ہے نا وہ انکار، بہت اسٹرانگ قسم کے انکار کے معنی میں آتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اندر جو لفظ ہے نا جو بہت امپورٹنٹ، وہ کفون ہے، تو اس کو لیے ہماری زبان میں لکھا جاتا ہے ہم اثر، ٹھیک ہے۔ تو جو ایون یہ شادی کے لیے جو دو جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے جیسا کوئی اس کا ہمسر، اس سے کوئی سملیرٹی میں کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کی، یعنی کہ اس کی ہم کسی سے مثال دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک منٹ، یہ میں نے یہاں پر نا ساری، ویسے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جہاں پہ ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں، لیکن میں نے یہ اپنے طور پہ ایک میں موبائل سے پڑھ رہا تھا، یہ بیسیکلی جو ہے سورہ
یہ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے یہ وہ ہے. Sorry for the delay. اصل میں جو بھی قرآن پاک کی آیات ہیں ان کا اگر ہمیں شان نزول ہمیں سمجھ آئے تو ہمارے لیے ان کے مطلب کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. جو سورہ قرآن پاک کی جو آخری 10 آیات جو 10 صورتیں ہیں ان کے نا ہر صورت کے اندر نا ایک شان نزول ہے. جو آخری جو 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 ان میں سے جو 10 میں سے جو پہلی 7 ہیں وہ اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسے اس کے اندر ایک ہے سورہ فیل، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کے بارے میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے. سورہ قریش ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جو سورہ معون ہے اس میں اس زمانے میں جو لوگوں کے جو مورل ان کی ویلیوز تھیں اور جو اس وقت ان کی پستی کا شکار تھے وہ سورہ معون کے اندر اس چیز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک ونحر. تو بیسیکلی اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی ہے. اور اس کے بعد جو سورہ نصر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے وقت کا جو دور تھا اور جس میں کامیابی مل گئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت جس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی وہ ابو لہب تھا. تو ابو لہب جو تھا وہ اس کے اوپر وہ تب سورہ لہب جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس کی جو ہے وہ اس کا ہارٹ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم یہ اس میں اس کا پیچھے جو اس کا شان نزول ہے اور اس میں کچھ احادیث سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ 1/3 آف قرآن اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ٹیکنیکل یہ ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کے احکام ہیں جن میں سے ایک وحدانیت ہے، ایک رسالت ہے اور ایک عبادات ہے. تو اس کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ وحدانیت کے لیے یہ کامل بالکل پرفیکٹ ایک ہے. تو اس لیے سورہ اخلاص کو 1/3 آف قرآن سے مشابہت دی گئی ہے. تو اس میں حدیث مختلف اس میں اندر میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. آپ لوگ اس کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس میں سے ایک دفعہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم لگے گا اور بالکل لائن ٹو لائن پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے. اگر آپ اس کو اندر سے واقعات جو ہیں ان کی ایسنس کو سمجھ لیں تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کہ بہت سارے اس زمانے میں ایک کسی نے صحابہ کرام نے بتایا کہ ایک امام جو ہیں وہ ہر رکعت کے اندر قل اللہ کی تلاوت کرتے ہیں باقی صورتوں کے ساتھ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے اس لیے میں ہر رکعت میں وہ پڑھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی کہ آپ کی یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی. تو قل اللہ جو ہے وہ اس کی بہت فضیلت ہے. ہمیں یہ آپ سمجھیں کہ اس کا کانسیپٹ ہم اپنے رب کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے اور ہم اس کے بعد کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے رب کی کیا ذات ہے. تو اس لیے قل اللہ. پھر اس کے بعد صبح اور شام پڑھنے کی اس کی بہت فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو بیسیکلی جو معوذتین ہے جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے اس کو حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے اور ایکچولی وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا ہی کنٹینیوشن میں اس کی بات بتائی گئی ہے. قل اللہ سے جو شروع کی بات قل یا ایھا الکافرون کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے جو سورہ کافرون جو ہے وہ اس کا جواب ہے قل اللہ کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے ہمارے رب کی نہیں عبادت کرنی اور ہم آپ کی رب کی عبادت نہیں کر سکتے تو آپ کا رب کیسا ہے. تو اس میں ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہے اس کو. تو اس لیے بہت سارے مواقع پہ جیسے میں آپ کی ایگزامپل دوں گا. ایک عشاء کی
نماز میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ، تو وطر کی دوسری اور تیسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ پڑھنے کا تاکید ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جو مغرب میں فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد 2 نفل جو ادا کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، کیونکہ بیسیکلی یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ شرک نہیں کبھی معاف کرے گا بغیر سچی توبہ کے۔ باقی جو ہیں وہ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرک کی یہ نفی ہے ان دو اس میں۔ تو اس میں یہ مختلف واقعات بتائے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک یہ واقعہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے جو ہر نماز کے اندر پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں بتا دیا۔ رات کے وقت سونے کا میں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ سوال پوچھتے تھے کہ خیبر کے یہودی وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو شعلے آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب اپنے رب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت آئی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے وہ کس جنس کا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے ذہن کے حساب سے ان کے سوالات تھے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے اندر جو موضوع ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی جو اس زمانے میں جو دیوی دیوتا ہوتے تھے، کوئی لکڑی کا ہوتا تھا، کوئی پتھر کا ہوتا تھا، کوئی سونے کا ہوتا تھا، تو وہ ان کو، اور ان کے اپنے اور بیٹے بھی ہوتے تھے، جس طرح عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا اوتار کہتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ساری اس کی خرابیوں کی یہ نفی تھی، ٹھیک ہے؟ فضیلت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ تو اس نے کس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے، اس میں رحمان کی صفت بتائی گئی ہے، تو ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے ملتا جلتا واقعہ مسجد قباء کا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کو یہ آپ کو لفظی اس کا ترجمہ اور اس کے آگے تفسیر ہے، میں آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں۔ ہاں، ایک اور بات یہ کہ جو الہ ہے وہ معبود کو کہا جاتا ہے، وہ چیز کہ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا لفظ اب نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس کو بیت اللہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ عام الفیل، یہ سورہ فیل کے اندر وہ ابرہا ایک بہت بندہ تھا جس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ آپ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس سال، تو اس وقت جب انہوں نے دعا مانگی تو وہ انہوں نے آ کے اپنے الہ کو نہیں یاد کیا، انہوں نے صرف اللہ ہی کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ، تو یہ بیت الالہ نہیں کہا انہوں نے، بیت اللہ کہا۔ تو وہ مانتے تھے، اگر تم ان سے، یہ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر رکھا، تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو بیسیکلی دیکھیں، آج کی زندگی سے یہ کوریلیشن اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے منہ سے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا اگر ہم اپنے عمل سے اس چیز کو سپورٹ نہ کریں تو کیا ہم شرک میں نہیں شامل ہوتے؟ میں آپ لوگوں کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار نے ایک کیسٹ ریکارڈ کروایا تھا، بہت میرے خیال سے پتہ نہیں کب کا وہ ہے، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ وہ میں نے کافی سال پہلے سنا تھا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ سے ریفریش کروں۔ آپ یقین کیجئے، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس طریقے سے جانے انجانے ہم لوگ اگر ذات میں شرک نہیں بھی کرتے نا، تو ہم اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ ہمارا اعمال اور یہ اللہ جو ہے وہ شرک نہیں معاف کرے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میں آپ کو لنک جو میں ڈسکشن اپلوڈ کروں گا تو اس کے اندر میں اس کا لنک بھیج دوں گا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کی کنٹینیوٹی کو آپ اس میں رکھیں اور آپ اس کو ضرور سنیں، کیونکہ وہ کافی لمبا ہے، وہ 3-4 گھنٹوں کا انہوں نے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ لیکن اگر ہمیں اس سے آگاہی دیکھیں، اگر ہمیں اپنے دشمن کا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی غلطی کا پتہ نہیں ہوگا،
تو ہم کئی دفعہ انجانے میں اس غلطی میں ہم شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور آپ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یہ سافٹ کاپی میں موجود ہوگی، میں لنک آپ سے شیئر کر دوں گا. کچھ لوگوں کو سننے میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ یہ تفہیم القرآن کو پورے کا پورا ریکارڈ اویلیبل ہے. تو اگر آپ لکھیں گے سورہ اخلاص تفہیم القرآن، تو اگر کوئی بندہ پڑھنا نہیں چاہتا، سننا چاہتا ہے، تو وہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے. یعنی کہ یہ پوری انہی کو میں نے یہ پڑھا نہیں تھا، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سن کے میں نے کیا تھا، میرے پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے اس کو سنا تھا، 1 یا 2 دفعہ میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آج میں نے عربک گرامر میں نے آپ لوگوں کو دیکھیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. مشکل ہے، آئی ول کیپ آن ریپیٹنگ. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز فیل فری ٹو آسک، ٹھیک ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. 1 گھنٹہ ہو گیا میرے خیال سے، میں اب ختم کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سمت کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ بلند مقام، سطح مرتفع، یعنی کہ سطح مرتفع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جگہ اونچی ہوتی ہے باقی جگہوں سے نیچی کی نسبت، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، سردار جس کی طرف حاجات، یعنی یہ سمت کا جو روٹ تھا نا وہ اس میں یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ شخص جس سے بالاتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بے نیاز لفظ اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی کیویٹی نہ ہو، جس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، جس کے اندر کوئی کھوکھلا پن نہ ہو. تو یہ اس کی اگر آپ ایکسپلینیشن، ڈاکٹر فرحت نے بڑے اچھے ڈیٹیل سے اس کی ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے سمد کے اسماء الحسنہ کی. تو اس میں سمد میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو ہے وہ جس میں کوئی جوف نہ ہو، جس کے اندر کوئی کیویٹی نہ ہو. جوف کہتے ہیں کیویٹی کو. تو پیٹ جو ہوتا ہے انسان کو لگا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور ہمارا بہت جو چیز ہوتی ہیں وہ ہماری فزیکل جو نیڈز ہوتی ہیں، ہمارا جو جنسی جذبہ ہوتا ہے وہ، اور ہمارا خوراک، اس کے بغیر ہم نہیں زندہ رہ سکتے. تو یہ سمت کی ایکسپلینیشن کے اندر یہ ہوا ہے کہ جس کو اس قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. تو یہی انسان میں اور اللہ کی ذات میں یہی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ساری چیز، ٹھیک ہے. اچھا پلیز اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں. کچھ چیزیں مشکل ہیں، کچھ چیزیں آپ لوگوں کو میں بار بار ضمائر، حروف جار، اور یہ میں بار بار بولتا رہوں گا. اگلی دفعہ آج شاید میں بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا، اور شاید تھوڑا سا آج زیادہ ہو گیا گرامر کے سائڈ. آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو بیلنس آؤٹ کر کے کروں. لیکن ظاہر بات ہے آپ کو مذکر مؤنث واحد جمع اعراب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، معرفہ نکرہ، اور اس کے بعد یہ جو مرکبات ہیں ان کو آپ سمجھیں گے تو آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ جو عامر سہیل صاحب کے جو لیکچرز ہیں وہ اس کو آپ ضرور ہمت کریں اور آپ سنیں، ٹھیک ہے. میں نے اس کے اندر میں نے لنک میں ہر دفعہ بھیج دیتا ہوں. یہ جو اس میں تھا یہ آپ کو، اس میں آپ کو لنک میں مل جائے گا. یہ عامر سہیل صاحب کے لیکچر کا ہے، یہ آصف حمید صاحب کے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، دیکھیں ہم لوگ اس دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے، اگر ہم وہ کام کہ جو ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے، اگر ہم اس کو پورا کریں تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگی چیز وہ، ٹھیک ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ ان کا یہ سارا موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ 40 لیکچرز کی سیریز ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو سننے کی کوشش کریں. اور میں جو بات، یہ جو ڈاکٹر ان کی بھی بہت گفتگو بہت زبردست ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کچھ ٹرمینالوجیز پہ وہ سٹریس دیتے ہیں. تو وہ ٹرمینالوجیز سمجھنا تھوڑا، اب آپ کو میں نے تھوڑا سا ایک کانسیپٹ دے دیا، ایک آئیڈیا دے دیا ہے. اگر آپ ان کے لیکچرز کو سننا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ زیادہ مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. تو میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کرے. پلیز اگر کوئی کوشچن پوچھیں پھر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو چلے انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے جمعے کو ملیں گے. اور میری گزارش یہی ہے کہ آج اگر میں سمری کروں تو میں نے آج آپ لوگوں کو جو جملے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں
ان کے بارے میں نے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے. ضمائر ابھی ضمائر باقی ہیں. ضمائر میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے سمجھاؤں گا پورا, بلکہ اگلی ڈسکشن ہم شروع ہی ضمائر سے کریں گے دوبارہ سے, ٹھیک ہے. اور اسم کے جو 4 کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں, یہ کتابیں اس میں گرامر کی کتاب میں موجود ہے. کوئی بھی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو جسٹ فیل فری ٹو آسک. اس کے اندر دیکھیں ایک مذکر مؤنث, واحد, مثنیٰ, جمع, معرفہ, نکرہ اور اعراب, یہ 4 کیریکٹرز ہوتے ہیں. ہر جو لفظ آپ پڑھیں گے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہے, واحد ہے, جمع ہے, یہ مثنیٰ ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, یہ اعراب کی کس حالت میں ہے. یہ 4 آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیک لسٹ ہے. کوئی بھی آپ لفظ آپ کے سامنے قرآن پاک کے آئے گا تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث, یہ واحد, مثنیٰ یا جمع ہے, یہ اعراب کی کس حالت میں ہے, یہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب میں ہے, حالت جر میں ہے, اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ. معرفہ ہوتا ہے اسپیشل, معرف جگہ عارف اونچی چیز کو کہتے ہیں, تو معرفہ کہتے ہیں اسپیشل ناؤن, ٹھیک ہے, پراپر ناؤن. اور جو نکرہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کامن ناؤن. یہ ابھی میرے خیال سے اردو گرامر میں بھی یہ معرفہ نکرہ ہی کہا جاتا ہے اس کو, اسم معرفہ, اسم نکرہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہے چیز. تو انشاءاللہ زندگی بخیر ہم ملیں گے. اور آخری جملہ میں صرف ایک لکھ کے اور بتا کے اور ہم ختم کروں گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ حدیث میں ہے. تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس نے اس موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے جو اس کے بعد آنے والی ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ یہاں پہ, میں دیکھیں میں نے اس کو انٹینشنلی یہ لم یلد اور ولم یولد اور اس کو میں نے انٹینشنلی کیا ہے کیونکہ یہ ابھی یہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایگزیکٹلی سمجھ سکیں. اس لیے یہاں پر آپ اس کو یہاں تک ہی سمجھ لیجئے کہ یہ لم جو ہے وہ نہیں کے لیے ہے, اور دونوں کے اندر جو لفظ ہے وہ ولادت کا ہے, ٹھیک ہے. ایک میں پیدا کرنے کا ہے, ایک پیدا ہوا کا ہے. اور کفو ون کے اندر جو امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہم اثر, یعنی کہ ہم ایک ہم جولی, ایک جو بڑی کہتے ہیں آپ کہ وہ اس کا کوئی بڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی. انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے اس میں ہم ملیں گے. اچھا میرے خیال سے میں نے اسکرین ہی نہیں آن کی تھی, آئی ایم سوری, اسکرین آن نہیں کی تھی. یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں گا پھر میں ختم کر رہا ہوں. یہ میں بتا رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جی زندگی بخیر, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ کے ٹائم کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو اللہ ہماری معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.